ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اللہ اور ابلیس کے درمیان مکالمہ۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ انسان ہمیشہ نیکی اور برائی کے درمیان کشمکش میں کیوں رہتا ہے؟ کیوں ہمیں اکثر اوقات گناہ کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور ہم کر بھی لیتے ہیں، پھر پچھتاوا بھی ہے اور بار بار اسی گناہ کی طرف رجحان بھی؟ اصل میں اس کا جواب ایک اہم مکالمے میں چھپا ہوا ہے جو انسانیت کے آغاز میں ہوا۔ اللہ اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن کریم میں 7 مقامات پر پروردگار نے ہمیں اسے آگاہ کیا ہے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم میدان جنگ میں ہیں، جہاں ایک طرف سے انسان اور دوسری طرف سے شیطان، اور میدان جنگ میں مجاہد کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ جو ہی غافل ہوا اس پر تیروں کی بوچھاڑ آئیں گے، اس پر وار ہوگا۔ یہی کیفیت انسان اور شیطان کی ہے۔ ہم میدان جنگ میں ہیں، ہم جو ہی پروردگار سے غافل ہوں گے شیطان ہم پر قابو پائے گا۔ ہم سب اس قصے سے واقف ہے کہ پروردگار نے ابلیس کو جنت سے رائیگاں کر دیا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سے یہ دشمنی شروع ہوئی، انسان اور ابلیس کے درمیان کی دشمنی، اور یہ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ کیا ہمیں حزب اللہ کے ساتھ رہنا ہے یا حزب شیطان کے ساتھ، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے سامنے دونوں راہیں دکھا دی، ایمان کی راہ بھی اور کفر کی راہ بھی۔ ایمان کی راہ پر چلیں گے، حزب اللہ میں شامل ہوں گے تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، اور اگر حزب شیطان کی راہ پر چلیں گے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ پروردگار نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیجئے، میں آپ کو دکھا دوں گا کہ آپ نے مجھ پر جس کو فضیلت دی یہ اس چیز کا مستحق ہے، مجھے مہلت دیجئے، میں ثابت کروں گا کہ آپ کا یہ بندہ کتنا ناشکرا، کیسا نافرمان ہوگا۔ اور پروردگار نے صرف مہلت ہی نہیں بلکہ اس کو وقت بھی دے دیا کہ وہ جس طرح سے، جس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ طاقت نہیں رکھی کہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے اس گناہ کی ذمہ داری کا بار اللہ پر ڈالا اور کہا کہ آپ نے آدم کی طفیل مجھے ایسا حکم دیا کہ میں اس کو پورا نہ کر سکا، یعنی آپ نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے اب میں آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ سیدھی راہ سے مراد توحید کی راہ ہے، اسلام کی راہ، شریعت کی راہ، وہ راہ جو اللہ کے تمام رسول لے کر آئے۔ یعنی میں آپ کے مومن بندوں کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا، ہر موڑ پر اسے بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔
پہلے عقیدے پر حملہ کروں گا، کیونکہ عقیدہ انسان کی بنیاد ہے۔ اگر یہی نہ رہے تو انسان اپنے اصل مقام کو کھوتا ہے۔ عقیدے کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کا قیمتی خزانہ بندہ مومن سے لوٹوں گا، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد یہی توحید کی راہ ہے، اور توحید ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور پھر کہتا ہے میں اس کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے اس کو گھیروں گا، اور آپ ان میں اکثر کو ناشکری پائیں گے۔ یعنی شیطان ہر وقت، ہر لمحے بندہ مومن کو بہکانے میں مصروف ہے۔ وہ دائیں طرف آ کر نیکیوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ یہ نیکی تو بڑی مشکل ہے، اس کے کرنے سے تو بڑا نقصان ہے، یہ تو بڑا ہی صبر طلب کام ہے، اور آخر وہ اسے کرنے سے اعراض برتتا ہے۔ بائیں طرف آ کر کہتا ہے کہ یہ گناہ کرنے میں تو بڑی لذت ہے، خوشیاں ہے، نفسانی تسکین ہے، غرض گناہ کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے۔ آگے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، آخرت نہیں، اسی دنیا کے عیش اور مزے کر لو، پھر کوئی اور زندگی نہیں۔ اس میں شک پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم دیکھیں گے تو مسلمان ہو کر بھی ہمیں آخرت پر یقین نہیں۔ ہمارے اکثریت کے سوالات ہوتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی آخرت ہوگا؟ اور پیچھے سے آ کر کہتا ہے دیکھیے آگے کی جانب، دنیا کتنی حسین و جمیل ہے، آگے عیش کر لو۔ گویا دنیا کو حسین بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان اسی کی طلب میں اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو بڑا محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے جو ہر وقت جاری ہے، لیکن ہم سے اوجھل ہے، اسی وجہ سے ہم لاپرواہ ہے۔ اور اس مقابلے میں جیت کے لیے انتہا درجے کا اخلاص اور توکل علی اللہ درکار ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ ان میں اکثر کو ناشکری پائیں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو حقیقت میں ناشکری ہر زبان پر ہے، اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے عورتیں لے رہی ہیں۔ آپ ہر عورت پر دیکھیے، اس کی زبان پر دیکھیے کہ ہر وقت ایک ہی چیز، ناشکری، کیونکہ ہماری نگاہ اکثر انہی چیزوں کی طرف جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، پروردگار نے امتحان کے طور پر ہم سے دور رکھی ہوتی ہیں، اور جو نعمتیں پروردگار نے ہمیں بخشی ہیں، ہماری نظریں ان پر بہت کم توجہ کرتی ہیں۔ پروردگار نے انسان کو بہت چیزوں سے نوازا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو چیزیں پروردگار نے عطا نہیں کی، خصوصاً عورتوں کے لیے اکثر شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو باقی چیزیں ہمیں شوہر کے ذریعے سے ملی ہیں ان پر شکر کریں، کیونکہ یہ شیطان کا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑا وار بھی ہے، وہ انسان کو ناشکر بناتا ہے۔ مختصراً ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہم ایک میدان جنگ میں ہیں، اور ہمیشہ ہمیں محتاط رہنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پوری طرح سے حزب اللہ کو جوائن کرنا چاہیے، ہم کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر قرآن کو نافذ کرنا چاہیے، ہمیں حزب الشیطان سے پوری طرح سے قطع تعلق کرنا چاہیے۔ یہی انسان کا مقصد ہے، اور یہی پروردگار ہم سے چاہتے ہیں۔